بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا رکوع نمبر 8 ہے۔ ترجمہ ہم پڑھے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ انا بے شک الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین اور جو صابی ہوئے نافرمان کسی بھی دین پر نہ ہونے والے، من اور وہ جو کہ آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیومی اور دن آخری آخرت کے، وعاملہ اور اعمال کیے، صالحاً نیک، پس لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر، عند پاس ربہم ان کے رب کے پاس ہے۔ بے شک کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے اور صابی ہوئے، اور پھر جب وہ ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور جب انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کا اجر ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا اور نہ ہی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی ان پر یحزنون غم ہوگا، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے وعدہ، ورفعنا اور ہم نے اٹھا لیا فوقکم تم پر طور کو، خذوا لے لو، ما وہ جو کہ آتیناکم ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوۃ اس کو قوت کے ساتھ لے لو، قوت کے ساتھ اس کو پکڑ لو مضبوطی سے، واذکروا اور یاد کرو، ما وہ فیہ اس میں، لعلکم شاید کہ تمہارے لیے، تتقون پرہیزگاری ہو، شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور جب ہم نے ان سے وعدہ لیا اور ہم نے اٹھایا ان پر طور کو، تو اور ہم نے کہا کہ جو تمہیں دیا گیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ لے لو اور یاد رکھو جو اس میں ہے، تاکہ تمہارے لیے تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ثم پھر تم نے نافرمانی کی، من بعد اس کے بعد، فلولا پس اگر نہ، فضل اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو تم من سے الخاسرین خسارے والوں میں سے ہوتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے۔ وَلَقَدْ اور تحقیق، علمتم تم نے جان لیا، الذین وہ لوگ، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت فی میں سبتی ہفتے کے دن میں، فقلنا ہم نے کہا، لہم ان کے لیے، کونوا ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین دھتکارے ہوئے، ذلیل ہوئے۔ اور تم جانتے ہو کہ تم میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہفتے کے دن پر زیادتی کی، اور پس ہم نے ان کو کہا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ فجعلناہا ہم نے ان کو بنا دیا، نکالاً ہم نے ان کو بنا دیا عبرت، لما ان کے لیے، بین یدیہا جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے ہیں، وموعظۃ اور نصیحت، کے لیے متقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اور تحقیق ہم نے ان کو بنا دیا عبرت ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے ہیں، یعنی ہم اثر لوگوں کے لیے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت متقین کے لیے۔ وَإِذْ اور جب کالا کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو، اِنَّا بے شک اللہ یامرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان کے تذبحوا تم ذبح کرو، بقرۃ گائے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو کہ بے شک اللہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کہا، اتتخذنا کیا آپ ہمارے ساتھ بنا رہے ہیں، ہزوا مذاق، تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ وقالا انہوں نے کہا، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کے ساتھ، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلین میں سے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ کے ساتھ ہوں اگر میں جاہلین میں سے ہو جاؤں۔ قالو انہوں نے کہا، ادعو لنا آپ اللہ سے پوچھئے، اللہ سے دعا کیجیے اپنے رب سے، یبین کہ وہ ظاہر کر دے، لنا ہمارے لیے، ماہیہ کہ وہ کیسی ہو۔ وہ کہنے لگے آپ اپنے رب سے دعا کریں، وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی ہو۔ قال فرمائے، انہو انہوں نے کہا بے شک، یقول وہ رب اللہ فرماتا ہے، انہا بے شک کہ وہ، بقرۃ گائیں، لا نہیں، فارض بوڑھی ہو، ولا اور نہ ہی، بکر بالکل چھوٹی لڑکی یعنی نوجوان بالکل ہی کم عمر ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارا اللہ فرماتا ہے کہ گائیں نہ تو بالکل بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل کم عمر کی ہو، اوان درمیانی ہو، نوجوان ہو، بین ذالک ان دونوں کے درمیان ہو۔ ففعلوا پس تم کرو، ما تؤمرون جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا، ادعو لنا آپ اپنے رب سے پوچھئے، یبین لنا ہمارے لیے ظاہر کر دے، ما کیا، لونہا اس کا رنگ۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے پوچھیں، وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال فرمائے، انہو بے شک کہ وہ کہتا ہے، یقول وہ اللہ فرماتا ہے، انہا کہ وہ ہونی چاہیے، بقرۃ گائیں، صفراء زرد۔ فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں آپ گائیں جو ہے وہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے، فاقع خوبصورت، لونہا اس کا رنگ، تسر خوش کر دے، ناظرین دیکھنے والوں کو، اس کا رنگ ایسا ہو، ایسا خوبصورت ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔
اس کے بعد انا بے شک البقرہ گائیں تشابہ علینا ہم پر مشابہ ہو گئی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ گائیں کیسی ہونی چاہیے۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے پوچھیں اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ کیسی ہونی چاہیے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ گہرا اس کا زرد رنگ ہونا چاہیے اور وہ نوجوان ہونی چاہیے۔ تو اب کہنے لگے ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ گائیں تشابہ ہم پہ متشابہ ہو گئی ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا علینا ہم پر۔ انا اور بے شک کہ ہم انشاء اگر چاہا اللہ نے لمہتدون تو ہدایت پائیں گے، ہم پر گائیں متشابہ ہو گئی ہے اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پائیں گے۔ کالا فرمایا انہو بے شک کہ وہ یقولو اللہ فرماتا ہے انہا بے شک گائیں ان بقرۃ گائیں لا ذلول نہ تو وہ کھیتی کرنے والی ہو، ہل جوتنے والی ہو، تثیر الارضی زمین میں پھرنے والی، ولا اور نہ ہی تسقی الحرث کھیتی کو پانی دینے والی ہو، نہ تو وہ ہل چلانے والی ہو نہ پانی دینے والی ہو۔ فرمایا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے گائیں نہ وہ کھیتی کرنے والی ہو، ہل چلانے والی ہو اور نہ ہی پانی پلانے والی ہو۔ مسلمتن کوئی داغ نہ ہو، لاشیاتا اس کے اندر کوئی داغ، مسلمتن ہر عیب سے پاک ہو، لاشیاتا فیہا نہ داغ ہو اس کے اندر، یعنی ہر عیب سے پاک ہو اور اس کے اندر کوئی داغ بھی نہ ہو۔ کالو انہوں نے کہا الانا اب جئتا آپ آئے ہیں بالحق حق کے ساتھ، وہ کہنے لگے اب آپ حق کے ساتھ آئے ہیں۔ فذبحوہا پس انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون اور وہ لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے، انہوں نے بس اس کو ذبح کر دیا لیکن لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کر لیں گے۔